خان صاحب سے متعلق جو ہے وہ راوی جیل ہی جیل لکھ رہا ہے. جب نواز شریف صاحب کو بھی شفٹ کرنے کی باری تھی تو بات کی تھی عمران خان صاحب سے کہ میں اس کا شوکت خانم سے جو ہے وہ چیک اپ کراؤں گا. یعنی ایک انلیگل کام کیا تھا عمران احمد نیازی صاحب نے. ناصر بٹ صاحب کی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں وہ اناؤنس کریں. سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا, جب ان کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے, میں سوچ رہا ہوں وہ کیا کہیں گے. اس کی کہیں گے. 9 مئی پر معافی جو ہے نا وہ پبلک اپالوجی ہوگی, وہ کوئی ہڈن اپالوجی نہیں ہو سکتی. اگر یہ اپالوجی کی ہے تو میں یہ کہوں گا اپالوجی ریجیکٹڈ. اڈیالہ کے چانسلر کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب وزارت اعلیٰ کے منصب کے وردی نہیں ہے. ہاں شفیع جان ہے, نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالا. کپتان رہے گا صرف اڈیالہ. راوی چین لکھ رہا ہے. راوی تو چین لکھ رہا ہے, بالکل چین لکھ رہا ہے. اور یعنی اب لگ رہا ہے خان صاحب کے لیے بھی چین لکھ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ خوش ہو کے پوچھ رہی ہیں, آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی. اچھا, خان صاحب سے متعلق جو ہے وہ راوی جیل ہی جیل لکھ رہا ہے. کل نورین نیازی کی ملاقات ہو گئی. راوی اڈیالہ ہی اڈیالہ لکھ رہا ہے. اور اس سے متعلق جو ہے وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس سے متعلق راوی جو ہے وہ حتمیت لکھ رہا ہے. اچھا جی. اچھا, کل نورین نیازی کی تو ملاقات ہو گئی, کافی میرے خیال سے 45 منٹس ملاقات ان کی رہی ہے. علیمہ خانم اور عظمیٰ کی ملاقات 5:10 پر ان کی ملاقات شروع ہوئی ہے اور پھر وہ جاری رہی ہے تقریباً 6 بجے کے قریب تک, تقریباً 6 بجے تک. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو کہ ریویو کی اپلیکیشن ہے بذریعہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد, وہ سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہے. اور انہوں نے جو گزشتہ روز کا فیصلہ تھا اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی استدعا کر دی ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں انہیں ایک نجی ہسپتال میں منتقل نہ کیا جائے. آئین کا آرٹیکل 25 مساوات کا کہتا ہے, اور پاکستان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے جو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد نیازی کو دی گئی ہے عدالت کی جانب سے. تو لہٰذا عدالت عظمیٰ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنا فیصلہ ریکال کرے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کرنے کا. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جو پٹیشن تھی ان کی بہن کی جانب سے آلریڈی دائر کی گئی تھی, جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ تک گئی, وہ ایک الگ ٹریک بھی موجود ہے. اس پر عاظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ اس فیصلے کو کہ قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیوں شفٹ کیا گیا, سرکاری میں ہونا چاہیے تھا. جبکہ دوسری جانب سینیٹر رانا ثناء اللہ نے اس کو میرٹ بیس قرار دیا. خواجہ سعد رفیق نے تو کہا ان کے دل کو سکون پہنچا ہے. احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے گا. دیکھیں 2 باتیں انہوں نے کی ہے نا. ایک تو انہوں نے کہا ہے جی کہ جو فریقین تھے ان کو نوٹس جاری کیے بغیر عدالت نے فیصلہ کیا ہے, نوٹس جاری نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے کل جب آئے تھے یعنی سرکاری وکلاء, انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں نوٹس آج موصول ہوا ہے, تو مطلب ابھی تو ہم اس پر بات نہیں, جواب دے ور نوٹ ریڈی. نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بتا دینا کہ یہ آگاہ کرنا کہ آپ کے خلاف یہ درخواست آ چکی ہے, اس پر آپ نے جواب دینا ہے. نوٹس دے کر جواب لیا جاتا ہے اپلیکیشن کے اوپر. ایسا پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں کیا عدالت عظمیٰ نے. اچھا. دوسرا جو پاکستان پریزن رولز ہیں 1978, اس کے جو 1970 کے جو پریزن رولز ہیں اس کے رول 197 اس کے جو رولز کی روح سے ہٹ کر فیصلہ کیا انہوں نے. اچھا جی. اور جو فاقی وزراء اس کو بیرٹ پر قرار دے رہے ہیں, اس پہ عمل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور جن کا دل بھی ہلکا ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر ایک نون لیگ کے سینیٹر ہیں ناصر بٹ صاحب, ان کے تجزیے نے تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا, جو ہمارا نیشنل میڈیا اس کو ڈبے چلا دیے. ناصر بٹ صاحب کیا مسلم لیگ نون کا ترجمان ہے؟ سینیٹر ہیں ان کے, سینیٹر ہیں کیا ترجمان ہے وہ؟ کیا ان کا کہنا پارٹی پالیسی ہے؟ جواب ہے نہیں. اب وہ ایسا انڈیویجول جو بات وہ کر رہے ہیں اس کو انفرادی طور پر لینا چاہیے. اگر ایک پارٹی کا رکن کوئی جرم کرتا ہے یا غلط بات کرتا ہے تو اس کا برڈن باقی پوری پارٹی پر تو نہیں آتا. یہ کیبنٹ تھوڑی ہے کہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوگی. یہ جو انہوں نے نواز شریف کے خلاف اس کو سازش قرار دیا, آپ کو لگتا ہے یہ ذاتی ان کی ایک وہ تھی, ان کا بس اپنے دماغ کی جو ہے نا وہ فیئرز ہیں. میرے نہیں خیال کہ بٹ صاحب جو ہیں وہ اس متعلق کوئی پارٹی کی پوزیشن واضح کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ناصر بٹ صاحب کی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں وہ اناؤنس کریں. پارٹی کی پالیسی کیا ہے یہ ناصر بٹ صاحب اناؤنس نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں, خان صاحب منتقل ہو جائیں گے, وہ کیا کہتے ہیں آپ کا سیکیورٹی چیک تو شروع ہو گیا ہے,
الشفا کا اور سب چیزیں یہ سب چیزیں مطلب کیا کہتے ہیں اس کو ریویو دائر ہو گیا ہے تو پھر موو تو ایڈمنسٹریشن نہیں کرنا ہے نا, موو تو یعنی انتظامیہ نے کرنا ہے, انتظامیہ نہیں انتظامات کرنے ہیں. تو پھر ایک طرف جب ریویو انہوں نے دائر کیا ہے تو ریویو وہ دکھانے کے لیے جی کہ ہم تو عدالتی فیصلے پر جو عمل کر رہے ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ اپنی ریزرویشنز بھی ساتھ رکھ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ فیصلہ اگر ریکال کر لے یعنی پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کرنے کا, یہ شفا سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہے جو کہ میرے خیال کے مطابق پریزنس رولز الاؤ نہیں کرتے. اور جو ان کی بہن کی پٹیشن ہے وہ اس حوالے سے کیا رول پلے کرے گی؟ کیا مطلب ان کی بہن کی پٹیشن تھی نا الشفا میں شفٹ کیا تو وہ تو ہو چکا ہے نا جی, تو وہ اس میں ہسپتال شفٹ کیا جا سکتا ہے اپنی مرضی کا, پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں. دیکھیں نا پہلے جب نواز شریف صاحب کو بھی شفٹ کرنے کی باری تھی تو بات کی تھی عمران خان صاحب سے کہ میں اس کا شوکت خانم سے جو ہے وہ چیک اپ کراؤں گا, تو تمام لوگوں نے کہا تھا کہ سر آپ ایسا نہیں کر سکتے, وہ پرزنر ہے, اس کو سرکاری ہسپتال سے ہی آپ کر سکتے ہیں, میڈیکل بورڈ بھی انہی پر مشتمل ہوگا. پھر انہوں نے کہا جو رپورٹس آئی تھیں پھر انہوں نے ویریفائی کروائی تھیں, یعنی ایک انلیگل کام کیا تھا عمران احمد نیازی صاحب نے جو اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹر سے ان کا جو ویریفائی کرایا تھا ان رپورٹس کو. وہ تو آؤٹ آف سٹی بھی چلے, آؤٹ آف کنٹری بھی چلے گئے تھے, آؤٹ آف کنٹری گئے تھے لیکن سسپینشن آف سینٹنس کے بعد گئے تھے. اچھا یہ سسپینشن آف سینٹنس ہوئی ہے ان کی؟ نہیں. تو پھر اس بات کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ مماثلت بنتی نہیں ہے جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یو ناٹ میکنگ سینس ایٹ آل. سسپینشن آف سینٹنس ان کی ہو چکی تھی جب وہ باہر گئے. سسپینشن آف سینٹنس کے بعد ہی وہ گئے ہیں, ورنہ تو وہ باہر جا ہی نہیں سکتے تھے. اچھا جی اچھا, اس وقت جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نورین نیازی کی ملاقات ہو چکی ہے اپنے بھائی سے, اور مطلب اب بہنوں کی ملاقات ہے. جی بالکل, بہت اچھی بات ہے, ملاقات ہونی چاہیے. لفظ بولا انہوں نے باہر آ کر؟ نہیں. تو کیوں نہیں بولا؟ کافی ٹائم سے تو بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. اس سے پہلے یقین دہانی کرا کے بہنیں گئی تھی اندر, پھر جو ڈاکٹر جو ہے وہ عظما باہر آئی تھی ساری انہوں نے باتیں کر دی تھی, پھر ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی آ گیا تھا. لیکن اس دفعہ تو وہ تینوں بہنیں کہہ رہی ہیں نا, تو سبق سیکھا ہی ہوگا, سیکھا ہے نا, غلطی سے انسان سیکھتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے غلطی سے سیکھنا ایک اچھی بات ہے. میں کہوں گا شاباش تحریک انصاف کو, میں کہوں گا شاباش عمران خان صاحب کی بہنوں کو کہ آپ نے غلطی سے سیکھا. تو اگر نہیں سیکھا تو ایک آدھ دوز اور لے لیں. اچھا یہ بتائیں نا کہ اب کہا بہت سے لوگ یہ بھی پریڈکٹ کر رہے کہ سہیل آفریدی کی بھی جلد خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی, اور اس کے بعد کیا ابھی تک تو پی ٹی آئی نے جو ہے کال آف نہیں کی ہے 27 سپٹمبر کی جو لانگ مارچ کی وہ جو کال ہے جی, اس کے بعد کیا یہ کال آف ہو جائے گی اور یہ ملاقات ہو جائے گی؟ سب سے پہلے سوال تو میرا یہ ہے. دیکھیں جی سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا, جب ان کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے, میں سوچ رہا ہوں وہ کیا کہیں گے, اس کی کہیں گے تو خان صاحب ان سے پوچھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ کیا کہیں گے. کیا عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد لپٹنا پلٹنا جھپٹنا کریڈٹ لے لیں گے, کہیں گے دیکھیں ہم نے اتنا شور مچایا ہے تو آپ کو الشفا شفٹ کر دیا گیا ہے. اوکے, کس کو شفٹ کیا گیا ویسے؟ خان صاحب کو. اگر وہ ہوگی نہیں, اگر کر دیا جاتا ہے, آپ تو ایسے کہتے ہیں احکامات تو ہے نا اب تک, سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر ریویو کر دیا نا, وہ اپنے فیصلے پر نظرثانی کرے. یہ اپلیکیشن دائر ہو چکی ہے, کل وہ ٹیک اپ ہو جائے گی, اور کل وہ کیس جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے کہ وہ شفٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. مجھے تو ممکن نہیں لگ رہا عمران خان صاحب کی شفٹنگ, مجھے مشکل لگ رہی ہے, کیونکہ جب ریویو دائر کیا ہے, ایک بات ہے کہ آرٹیکل 25 جو کہ آئین پاکستان کا ہے وہ مساوات کہتا ہے, تو یہ مساوات سے ہٹ کر رہا ہے. چلیں شفا شفٹ ہو جائیں گے, پمس شفٹ ہو سکتے ہیں, تو وہ سہیل آفریدی اس چیز کا کریڈٹ بھی لے سکتے ہیں خان صاحب کے آگے اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ابھی ایک سوال ہے. ویسے ایک اور چیز بڑی, ملاقات کس لیے کریں گے, وہ کون ہے؟ سی ایم کے پی کے. سی ایم کے پی کے کون ہے؟ سیاستدان ہے. ہاں سیاستدان, سیاست کے لیے ملاقات کریں گے. ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ ساکر بسار صاحب والا, وہ کہتا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. ایک تو اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی, دوسرا جو تحریری یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے کہ ہم ان کی بیماری کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے, کمٹمنٹ کی ہے نا انہوں نے میڈیا پہ بات سپریم کورٹ میں. ہاں ملاقات کر سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں, ملاقات تو کر سکتے ہیں. میڈیا کی وہ تو وکلا کی اور فیملی کی ملاقات سے متعلق تھا, سیاسی لوگوں کی ملاقات سے متعلق. یعنی آپ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی؟ آپ کا دل ہے تو کرا دیتے ہیں. میرا دل نہیں, میں تو آپ آپ سے چاہتی ہیں پوچھ سہیل رہی ہوں آفریدی صاحب کی, میں تو دیکھیں شفیع جان کی ملاقات کہیں تو پھر میرا بھی دل آ جائے گا. اگر آپ سہیل آفریدی کی ملاقات کہیں گے تو میرا دل نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب وزارت اعلیٰ کے منصب کے وردی نہیں ہیں. ہاں شفیع جان ہے, شفیع جان پہ آپ وہ ٹک ٹاک اچھی بناتے ہیں, وہ ٹک ٹاک اتنی اچھی بناتے ہیں کہ ان کی ٹک ٹاک جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے. پاکستان کا جو ٹاپ کا ٹک ٹاکر ہے, جو ٹاپ کا ٹک ٹاکر ہے, اس کو اب یعنی تھریٹس فیل ہو رہے ہیں, وہ انسیکیور ہو رہے ہیں شفیع جان کی ٹک ٹاک کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو دیکھ کر, اور جس طرح عوام میں پذیرائی مل رہی ہے ان کو, جس طرح مقبولیت کی بلندیوں کو وہ چھو رہے ہیں,
اور جس طریقے سے ان کا جو ایک سٹائل ہے دیکھنے کا, بات کرنے کا, لوگوں کے ساتھ جب کوریوگراف جس طرح پورا کیا جاتا ہے, مطلب میں کہتا ہوں ٹک ٹاک کی بہت ٹائم آپ لے لیتے ہیں ٹک ٹاک کی دنیا میں ان کا بہت فیوچر ہے, بہت برائٹ فیوچر ہے. میرے پوڈ کاسٹ کے ٹائم کم ہوتا ہے, بہت ٹائم لیتے ہیں آپ ان کی تعریفوں کی. یہ بجائے اظہر جاوید صاحب کی خبر, وہ بڑا تہلکہ مچائے ہوئے کیا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ 9 مئی پر معافی مانگ لی, ایک دوست کے ذریعے پیغام پہنچا دیا گیا ہے. آپ نے وہ نہیں دیکھا, اتنی وائرل ہو رہی ہے. دیکھیں 9 مئی پر معافی جو ہے نا وہ پبلک اپالوجی ہوگی, وہ کوئی ہڈن اپالوجی نہیں ہو سکتی. وہ تو کہتے ہیں ذرائع کے مطابق. نہیں ذرائع کو نہیں. 9 مئی پر جو اپالوجی ہے وہ پبلک اپالوجی ہے, کیونکہ یہ ایشو, یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا ہے. یہ کوئی افواج پاکستان کا نہیں ہے یا حکومت پاکستان کا نہیں ہے, یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. تو اس میں اپالوجی بھی پبلک سے کرنی ہے. اچھا, اٹس اے پبلک اپالوجی, اٹس ناٹ این اپالوجی فار اینی, یعنی ایک سیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کا یا کسی ادارے سے یا کسی جناب ایک وزیر سے یا کیبنٹ سے. سوری, یہ نہ اپالوجی ہے. اگر اپالوجی کی ہے اس طرح کی تو اس کو یہی کہہ سکتا ہوں اپالوجی ریجیکٹڈ. اچھا, تو اگر یہ ہے, اگر یہ اپالوجی کی ہے, مجھے نہیں پتا, اظہر جاوید صاحب کی خبر میرے پاس اس کل نہیں ہے, اگر انہوں نے کی ہے تو میں یہ کہوں گا اپالوجی ریجیکٹڈ. اچھا جی, پہلے آپ کے پاس ریجیکٹڈ کی خبر ضرور ہے. نہیں, میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ اپالوجی ہے نہیں. دیکھیں یہ جو رعایت ہے جو پبلک اپالوجی سے ہٹ کر ہڈن اپالوجی والا, تو یہ تو شہید آصم منیر نہیں دے سکتے عمران خان کو. صحیح, آپ یہ بات سمجھی جی کہ یہ اختیار نہ فیلڈ مارشل کے پاس ہے, نہ افواج پاکستان کے کسی ذمہ دار کے پاس ہے, نہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. یہ عوام کا مسئلہ ہے, عوام کا مقدمہ ہے, عوام سے معافی ہے. اچھا اچھا, یہ اس کے بعد فیصلے کے بعد میں کل بھی آپ سے کہہ رہی تھی, دیکھیے گا کیا کیا اس پہ تبصرے و تجزیے ہوں گے, دور دور کی کوڑیاں آئیں گی. تو وہی ہم آج بھی ڈسکس کر رہے ہیں. بہت سے سینئر جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے ساتھ چینل آف کمیونیکیشن کھل گئی ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ ڈپینڈ کرے گا جب تک خان صاحب ہاسپٹل میں زیر علاج رہیں گے. اس دوران کا کیا رویہ ہوگا, بہنوں کا, وکلا کا, پارٹی کی عادت کا جو باہر موجود ہے, اس پہ ڈپینڈ کرے گا. اب اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جو یہ بات تبصرہ کر رہے ہیں میں نے کہوں گا مبارک ہو. اچھا, کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے, بالکل جو ہے نا وہ ایک بندہ نائی کے پاس گیا, کہتے ہیں میرے سر پر کتنے بال ہیں, کاٹ کے سامنے آ گئے ہیں, گن لو. اب تو بات یہ ہے کہ سامنے آ جائے گا, یہ آپ بھی دریں میں بھی دروں, کئی سالوں سے میں دروں. یعنی مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب آج سے 3 سال پہلے جب گرفتار ہوئے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے چند ماہ میں باہر آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ ماہ کی بات نہیں ہے, یہ سالوں کی بات کریں. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ کا چانسلر جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گا, اور اڈیالہ کے چانسلر کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. ویک اپ, ویک اپ. جو یعنی اس قسم کی اپنے ہی یعنی ایک الوژن کے اندر رہنا چاہیں تو ان کی مرضی. بہت سے لوگ بڑے بڑے تجزیہ کار میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ, پھر وہ ان کی جب خبریں باؤنس ہوتی ہیں تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو وہ کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالا, کپتان رہے گا صرف اڈیالہ, صرف اڈیالہ. اچھا, اب آ جاتے ہیں جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے معاملے پر. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ معاملات کو درست کرنے کے لیے بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں. دونوں کے درمیان فی الحال کوئی قانون سازی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس خبر کو کتنا وہ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ فیصلہ کہاں ہوا ہے جی؟ خبر ہے بیک ڈور کس کی خبر ہے؟ مطلب ہماری ساری ویب سائٹ پہ بھی لگی ہوئی ہے. اچھا, یہ ٹیبل سٹوریز ہوتی ہیں, ٹیبل سٹوریز. ہاں, کچھ میں اس پہ کیا کمنٹ کروں. 28ویں ترمیم پر کامنٹ کریں گے؟ ویسے کامران شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کو صرف یونٹس اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور صوبوں تک نہ دیکھا جائے. بہت بڑی تبدیلی, روایتی سیاست اور کو مطلب جنازہ نکال دینے والی تبدیلی. کامران شاہد صاحب ڈرا زیادہ رہے ہیں. اچھا, اور حقیقت یہ نہیں ہے. اچھا, دیکھیں نا, صوبوں کی ڈیمانڈ کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی طرف چلا جائے معاملہ تو آپ سمجھ جائیں کہ ہے کیا. یہ صوبے نہیں بن رہے, صوبے نہیں بن رہے. اور صوبے بنانے کے لیے یعنی مزید صوبے اگر بنا بھی لیں گے تو بہت بڑی آپ کو میسو چینجز کرنی پڑیں گی, بڑی کمپلیکیشنز ہیں, اور وہ وقت نہیں ہے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایون جو یہ ڈبیٹ کھلی ہے, یہ ڈبیٹ تو بے شک کرتے رہیں, لیکن پریکٹیکل کام کرنے کے لیے یعنی آپ کو ابھی اس حوالے سے گراؤنڈ بنانا ہے, اور وہ گراؤنڈ بھی بنا نہیں ہے. تو لہٰذا مجھے 2-4 ماہ کے اندر یہ یعنی اگر یہ ہو جائے تو میرے لیے بڑی شاکنگ چیز ہوگی. لوگ تو اگلے ماہ کی بات کر رہے ہیں. ہاں, لوگ تو بہت کم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے آ رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم, تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. مطلب 4 ماہ بھی آ جائے تو وہ بڑا تیز کام ہوگا. 4 ماہ کے بعد بھی اگر آ جائے اور اس قسم کی نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے متعلق
پریکٹیکلی کام اگر اسمبلی کے اندر آ جائے تو, یعنی پارلیمان کے ابھی اندر تو آ جائے. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں شروع ہوئی نا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے علاوہ ابھی دیکھیں ڈیبیٹ تو ابھی بھی میں آ رہا ہوں جی, میں بھی ایئر وائی کا بھی ایک فنکشن تھا, اسی ڈیبیٹ سے آ رہا ہوں. بڑی زبردست ڈیبیٹ تھی جی. شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس میں قاہرہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, قمر زمان قاہرہ صاحب تھے, ملک احمد خان صاحب تھے, بیرسٹر تیمور جھگڑا صاحب تھے, فواد چودھری صاحب, اور ساتھ احمد بلال صاحب جو پل ڈاٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. تو یہ بڑے یعنی, اور روف کلاسا صاحب بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بڑی زبردست کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی. تو اچھا ہے, مکالمہ کھلنا چاہیے, لیکن اس میں سے کوئی ایک شخص بھی نئے صوبے بنانے کے اوپر اتفاق نہیں کر رہا تھا, بشمول ملک احمد خان صاحب, بشمول فواد چودھری نے بھی اس سے متعلق بات نہیں کی. وہ صرف آئیڈینٹیفائی یہ کر رہے تھے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیار آ گیا, لیکن صوبوں نے اختیار جو ہے وہ آگے ڈسٹرکٹس کو نہیں دیا. اور دوسرا کہتے ہیں کہ جی جب ڈیولوشن آف پاور ہوگی تو اس میں آپ یعنی فائنینشیل ڈیولوشن ہے, لیکن ایکچوئل جو پاور سٹرکچر ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹم کے اندر نہیں آ سکتا. تو اس کے لیے پھر لوگوں کی محرومیاں برقرار رہیں گی. لیکن کلاسا صاحب نے یہ کہا کہ بہاولپور صوبہ تو پہلے سے صوبہ تھا, پہلے ایک آزاد اسٹیٹ تھی, پھر وہ 1 یونٹ کے اندر مرج ہو گیا, لیکن جب 4 صوبے بنے تو پھر وہ یعنی اس کو دوبارہ اسٹیٹس نہیں دیا گیا صوبے کا. لیکن باقی یہ بات ٹھیک کی انہوں نے کہ بہاولپور کو یعنی جب یہ 4 صوبے بنے تھے تو اس وقت ایک الگ صوبہ بنانا چاہیے تھا, یہ ہمارا فرض بنتا تھا. کراچی بھی فیڈرل کا حصہ تھا, اور یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں, ڈیمانڈ بھی بہت پہلے سے ہے. ہزارہ کی ڈیمانڈ تو آپ کراچی سے بھی ہیں اور ہزارہ سے بھی ہیں, تو اسی ڈیمانڈ آپ کی ڈیمانڈ ہے, یہ نوشین کی ڈیمانڈ ہے جی, پوری کریں سجدانو. نہیں, میری کراچی کی ڈیمانڈ ہے, ہزارہ کی نہیں ہے. ہزارہ کی نہیں ہے, کیوں؟ وہ میرے پیرنٹس کریں, کیونکہ میں ہزارہ میں پلی بڑی. آخری سوال, بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جیو پالیٹکس کے حوالے سے ہوئی ہے. بنگلہ دیش کے صدر کو MBS نے انوائٹ کر لیا ہے, اور بہت اس بات کی کیا سرائیاں اور باتیں ہو رہی ہیں کہ میریٹائم سیکیورٹی الائنس میں تو بنگلہ دیش آن بورڈ ہے. کیا مکہ پیکٹ میں بھی بنگلہ دیش آن بورڈ ہونے جا رہا ہے, اور اگر ہو جاتا ہے تو بھارت کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے بنگالی بھائیوں کے اوپر. ان کے اوپر ایک انفلوئنس رہا ہے انڈیا کا, اور ان کی پاکستان سے متعلق ہیٹریٹ رہا ہے, یہ بات سمجھیں آپ. وہ آپ جس طرح ہم انڈیا ہمیں دیکھتا ہے نا, ہم تو بنگالیوں کو ویسے نہیں دیکھتے, لیکن بنگالی ہمیں جس انڈیا کی طرح دیکھتے تھے. تو میں گیا تھا, یعنی بنگلہ دیش کا چکر لگا ہے میرا ایک دفعہ, تو مجھے یاد ہے کہ شیر بنگال کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان سے متعلق جو نفرت تھی, لیکن یہ وجہ اس کی بنی تھی مکتی بانی تحریک, جو بیسیکلی وہ سازش تھی 2 قومی نظریے کے خلاف. اب 2 قومی نظریہ دوبارہ جیتا, اور مکتی بانی کی تحریک جو ہے نا, شیخ مجیب الرحمان کی جو بیٹی ہے, جس طرح اس کو بھاگنا پڑا, تو یہ الحمدللہ دوبارہ 2 قومی نظریہ جو ہے وہاں پر ریوائیو ہوا ہے. تو اب اللہ کرے جی مزید اس میں ترقی آئے, مزید وہ بہتری آئے, اور وہ یعنی اسلامی جو ہے یعنی ہمارا ملک ہے نا, برادر اسلامی ملک ہے, تو وہ اگر پاکستان سے جڑتا ہے یا اگر اس اتحاد میں آتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. لیکن کیا وہ آئیں گے, یہ بھی ڈیسیجن ہے انہوں نے لینا ہے. میرا نہیں خیال اتنا جلدی یہ ہوگا. اچھا, ایجپٹ ہے, قطر کی بھی خواہش ہے, لیکن قطری بھی آج کل تھوڑے بہت جو ہے نا وہ پاکستان سے کوئی روٹے لگ رہے ہیں مجھے, کیونکہ سعودی عرب نے ان کو MBS نے ان کو انوائٹ کیا نا, تو اس پر یہ تجزیہ چل رہا ہے. میں خالی کہہ رہا ہوں قطری بھائی بھی ہمارے کچھ تھوڑے روٹے نظر آ رہے ہیں, روٹے میں ہیں. وہ بیسیکلی امریکہ ایران جنگ بندی کے حوالے سے جو وہ رول پلے کر رہے تھے, اور پاکستان نے ان کو ایسا میڈیٹر اپنے ساتھ رکھا تھا, تو پھر وہ دونوں جو اطراف ہیں, جو دونوں ثالث ہیں, اور جو دونوں فریقین ہیں, وہ ثالث سے ناخوش تھے قطریوں سے. اچھا, اس لیے انہوں نے ان کو سائڈ پہ کیا. یہ بھی آپ نے خبر دے دی ہے. تھینک یو ویری مچ.